پیشکش ڈاکٹر فوزیہ شفیق۔ السلام علیکم۔ لسنرز کیسے ہیں آپ؟ اور یہ امید کرتے ہوئے ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور رمضان مبارک کے بعد یہ ہم اور آپ لائیو ہیں اس وقت، اور یہ کہ کیسے ہیں آپ، اور بہت ساری دعاؤں کے لیے بھی آپ کو کہا گیا، اور ہمیں امید ہے آپ اپنا خیال بھی بہت رکھا ہوگا اور رکھ بھی رہے ہوں گے۔ اور جس طرح کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو آج بھی ایک ہم ایسا موضوع اپنانے جا رہے ہیں جو کہ ہم دیکھا جائے تو نارمل زندگی میں، یعنی روزمرہ کی جو زندگی ہے، ہماری مختلف کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے کہیں نہ کہیں چوٹ لگ جائے، کوئی ٹراما ہو جائے، کوئی کسی طرح کی بھی، یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص اسپیسیفک ہم بات کریں، ہم مختلف جو ٹائپس ہیں ان پر آج بات کریں گے۔ اور لسنرز آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان، تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سہیل یعقوب، کنسلٹنٹ ٹراما سرجری میں ان حمد ٹراما سینٹر میں ہیں، اور ہم انہیں ویلکم کہیں گے آج کے اس پروگرام ہیلتھ گائیڈ میں، کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے لسنرز کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا بہت بزی ایک اسکیڈول ہوتا ہے، اس میں سے ہمیں ٹائم دینا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جس طرح کہ میں نے لسنرز کہا کہ آج ہم بہت ساری ایسی باتوں پر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، یعنی ان سے پوچھیں گے کہ یہ ٹراما کیا ہے، چوٹ کیا ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، اس کی مینجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، اور بھی بہت کچھ۔ اور آپ اپنے اس پروگرام میں آپ آ سکتے ہیں، ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں، نمبرز 44874299 اور 44131280۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پر جوائن کیجیے 66622107۔ You are listening to Health Guide. آپ سن رہے ہیں Health Guide RJ فوزیہ شفیق کے ساتھ only on FM 107 دل سے دیسی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے اپنے لسنرز سے کہا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ٹراما کیا ہے، اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہے یہ؟ جی بہت بہت شکریہ پہلے کہ آپ نے موقع دیا آپ کے پروگرام میں آنے کا۔ ٹراما کی جب بات کریں تو یہ اس کے لغوی معنی ہے چوٹ، جی، اور یہ چوٹ لگنے کے جو اسباب ہیں یہ مختلف ہیں، جی۔ جو دنیا میں سب سے جو عام سبب دیکھا گیا ہے جس وجہ سے اکثر چوٹ لگتی ہے، اور وہ ہے ٹریفک ایکسیڈنٹ، جی، جو گاڑی ہو، ٹرک ہو، موٹر سائیکل ہو، سائیکل ہو، تو ان کے ایکسیڈنٹ کی جب ہم بات کریں تو یہ سب سے بڑا سبب ہے چوٹ لگنے کا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں چوٹ کی تو گمبھیر چوٹ کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ایسے ہی جیسے کہ یہ جب ہم ٹراما سرجری کی بات کرتے ہیں، یا ٹراما سینٹر کی بات کرتے ہیں، یا ٹراما مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم آپریٹیو کی طرف بھی جاتے ہیں اور ویسے ٹریٹمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں، دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کر چلتے ہیں۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر جو ہیں وہ ٹریفک ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ہی ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وجوہات، کیا کازز ہو سکتی ہیں اس کی؟ تو یہ جو میں نے آپ سے کہا جو سب سے بڑا ایک سبب ہے ٹریفک ایکسیڈنٹس کا، تو ہمارے قطر کی اگر بات کریں تو یہاں بھی یہ جو حادثے ہیں، سڑک کے حادثے ہیں، یہ اگین ایک سب سے بڑا سبب ہے، لیکن اس کے بعد ایک مختلف ایک نوعیت کا جو چوٹ لگنا ہے وہ یہاں اس وجہ سے ہے
کیونکہ یہاں کنسٹرکشن بوم ہے اور پچھلے 1-2 دہائی سے یہ کنسٹرکشن بوم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں اور بڑے بڑے ایک بہت بڑا ایک جو لوگوں کا یا لیبرز کا جو نمبر ہے وہ اس میں ملوث ہے اس کام میں، جو ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری اقدام ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے بھی چوٹ لگنے کا ایک ایسا بھی اس میں ایک نوعیت ہے، جو اونچی اونچی عمارتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اونچائی سے گرنا یا کسی ایسی چیز کا ان پہ گرنا جو کنسٹرکشن میں کام آئے، وہ کبھی کبھی ہیوی بھی ہوتی ہے اور اتنی بھاری ہوتی ہے کہ جس وجہ سے اکثر بڑے گمبھیر نوعیت کی چوٹیں لگتی ہیں. ٹھیک اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اور نوعیت کا یہ سبب ہے ٹراما کا. پھر کیونکہ یہ ایک ڈیزرٹ کنٹری ہے تو یہاں لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں، خاص کر وہ ڈیزرٹ میں بگی چلانا یا آل ٹرین وہیکل جس کو کہتے ہیں، اور کیونکہ وہ ایک بڑی پاورفل مشین ہے اور یہ انجوائمنٹ کا ایک موقع ہوتا ہے تو کافی کیئر فری ہو جاتا ہے وہ چلانے والا. تو اگر وہ اپنے احتیاط نہ کرے یا اسپیڈ کو کنٹرول نہ کرے، کیونکہ جو یہ ڈیزرٹ کا ایریا ہے جو بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایک ہاں اٹس ناٹ پریڈکٹیبل، ایک نئی ہی جگہ ہے جہاں آپ کو نہیں پتا ہے کہ اگلے مرحلے میں آپ کا کیا کس اونچائی یا اتراو کا یہ سامنا کرنا پڑے. اور اکثر جب بھی ہم ایسے پیشنٹ سے پوچھتے ہیں جو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں ان جگہوں پہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سلوپ پہ چڑھائی پہ چڑھ رہے تھے اور آگے کیا تھا ہمیں نہیں پتا، ہم ایک دم سے ایک گہرائی یا ایک کھائی میں جا کے گرے ہیں. تو اس میں بھی کافی گمبھیر چوٹیں لگتی ہیں ان پیشنٹس کو. پھر کچھ ایسے یہ چوٹ جو لگتی ہے جو راہگیر ہوتے ہیں، سڑکوں پہ چلتے ہیں، تو اکثر دیکھا گیا ہے کیونکہ یہاں ایک بھاری ایک لوگوں کی ایک پاپولیشن جو ہے وہ ایشینز کی ہے. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا جیسے ممالک کی بات کریں تو جب ہم وہاں سڑک کراس کرتے ہیں تو ہم وہاں کیونکہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوتی، لیفٹ سائڈ آف دا روڈ کی ڈرائیونگ ہوتی ہے، تو ہم گاڑی کو جب سڑک کراس کرنا تو ہم اسی طرف دیکھتے ہیں کہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ یہاں رائٹ سائڈ آف دا لین ڈرائیونگ ہے. تو اس میں جو خاص کر جو نئے لوگ آتے ہیں، جو بھی جن نے ابھی زیادہ ٹریفک نہیں دیکھا ہوتا ہے، تو اکثر وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں جبکہ ان کو دیکھنا دائیں طرف ہوتا ہے، یا اس کے برعکس. تو وہ اس سمت میں دیکھتے ہیں جہاں وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اپنے ممالک میں سڑک کراس کرتے وقت. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اسپیشلی یہی کہ وہ رائٹ اور لیفٹ کا جو ہے واقعی ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک پوری کی پوری عادت ہو چکی ہوتی ہے یا وہ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے اور شروع سے ہی کہ ہم رائٹ اور لیفٹ کا، اور یہ کنسرن. ایک انٹرسٹنگ اس میں آپ کو یہ بھی مثال بتا دوں کہ کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب میں گاڑی چلا رہا ہوں، اگر ڈیوائیڈر نہیں ہے روڈ پہ تو میں دائیں کی طرف، کبھی کبھی بائیں سڑک پہ بھی نکل گیا ہوں. 1-2 بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، جب میں نے دیکھا کہ آگے میری سمت پہ گاڑی آ رہی تو ایک احساس ہوا کہ میں غلط سائڈ روڈ پہ چلا رہا ہوں. الحمدللہ بچ گئے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ اور بہت ضروری ایک انفارمیشن ہے جو ایسے جو نئے لوگ آتے ہیں یہاں ان کو دی جانی چاہیے. ٹھیک جی. یہ اس طرح کے الگ الگ سے جو سبب ہیں وہ ہوتے ہیں انجری کے، اور اس کے یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ مین جیسے آپ نے بتا دیے. تو عام اگر جیسے چوٹ اگر ویسے ہی کوئی گر گیا ہے یا کوئی کھیلتے ہوئے گر گیا ہے یا ہوم گھر میں بھی مختلف جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتے ہیں، تو وہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اس ٹراما کی. جی دیکھیے، جو ہلکے فال جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ہلکی اونچائی سے گرنا، جیسے کوئی چل رہا ہے سلپ ہو گئی گر گیا، تو اکثر 70 سے 80% ایسے پیشنٹس میں بالکل معمولی چوٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسل میں بروز ہو گیا. لیکن جب ہم اسی
جگہ پہ ایک خاص پاپولیشن کو دیکھتے ہیں، جیسے کوئی بزرگ ہوئے جی، بزرگ عورتیں ہیں خاص کر، یا کوئی بزرگ ایسے ہیں جن کو کچھ امراض کے لیے وہ کچھ دوائیاں کھاتے ہیں، جن دوائیوں کی وجہ سے جی ہاں ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، جو کافی سالوں سے ان کے جسم میں افیکٹ کرتی ہیں، جس وجہ سے ان کو پھر دوائیاں کھانی پڑتی ہے. ان دوائیوں سے ان کے بلیڈنگ ہونے کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اگر چھوٹی سی بھی چوٹ ان کے سر میں لگتی ہے تو جہاں ایک نارمل سے بندے جوان کو بالکل کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ایسے بزرگوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے دماغ میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کچھ ایسی دوائیاں لیتے ہیں جس وجہ سے ان کی بلیڈنگ ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. اور کچھ ایلڈرلی جو خواتین ہیں، عمر رسیدہ خواتین ہیں، کیونکہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جو ان کا ایک نارمل ایک فینومینا ہے، تو ان میں بھی اگر چھوٹی ہلکی چوٹ لگ جاتی ہے گرنے سے یا کرسی سے گرنے سے یا باتھ روم میں سلپ ہونے، تو ان کے فریکچر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک، جیسے کہ آسٹیوپروسس ہے، ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے، تو اس میں پھر جو ہے وہ فریکچرز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایج ریلیٹڈ بھی ہے. اس میں جو ایکسٹریم ایجز ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوں گی. جی بالکل، اس میں بچے ہیں اور کیونکہ ان کی بونز جو ہیں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہیں، اتنی پروٹیکشن ان کو حفاظت ان کی جسم کی نہیں کرتی ہیں، تو ان میں بھی ہلکی اگر چوٹیں لگی جو ایک بڑے مرد کے جسم میں جو کچھ خاص اثر نہ کریں، تو ان کے جسم میں وہ اثر کر جاتی ہیں، تھوڑی زیادہ چوٹیں لگتی ہیں. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ٹراما کی جو چوٹ لگنے کی وجوہات ہیں. اس میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کس ٹائپ کی جو چوٹ ہے وہ لگتی ہے، مطلب کون سی ٹائپس ہوتی ہیں؟ کوئی فریکچرز ہیں، کوئی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو وہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے. تو چوٹیں جو ہیں وہ جسم کے کسی بھی حصے کو لگ سکتی ہے، لیکن جو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ جب ہم کسی پیشنٹ کو جب ہم کریٹیکل کہتے ہیں یا جس کو کافی گمبھیر چوٹیں لگی ہوتی ہیں، تو اکثر سر کی چوٹ ہوتی ہے، یعنی دماغ میں جہاں بلیڈنگ ہوتی ہے، یا بازو کی یا ٹانگوں کی بونز کے فریکچر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی چھاتی اور کبھی کبھی پیٹ پہ چوٹ لگتی ہے. لیکن اکثر جو دیکھا گیا ہے وہ فریکچرز اور اس کے بعد ہیڈ انجری یعنی سر کی چوٹ، جو پیشنٹ کو اکثر کریٹیکل قرار دیا جاتا ہے ان بنا پہ. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں اگر ہم جیسے سمپل پہلے بات کریں گے فریکچرز کی، اگر ڈفرینٹ ٹائپس کے فریکچرز ہوتے ہیں وہ تو آپ ہمیں بتائیں گے ہی، مگر یہ کہ کوئی گرا ہے کوئی شخص اور وہ درد جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، تو اس میں کس ٹائپ کی درد وہ محسوس کرے گا، کس ٹائپ کا درد جو ہے وہ اسے ہوگا؟ جی تو ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ فریکچر ہوا ہے، کیا یہ لمبی ہڈی کا فریکچر ہوا ہے یا کسی چھوٹی ہڈی کا فریکچر ہوا ہے. جیسے اگر ہم بات کریں جیسے بچوں میں زیادہ تر یہ کولیز جو رسٹ پر یہ کلائی پر جو ہے اس کا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ یہ بہت سارے تعداد میں بچے جو ہیں تو اکثر گرنے سے بچوں میں خاص کر اکثر گرنے سے یہ فریکچر ہوتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ پہ گرتے ہیں اور اپنے جسم کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پورا وزن جو ہے اس پر وہ پھیلا دیتے ہیں تاکہ ان کا جسم وہ انٹینسٹی سے بچے، تو اس میں اکثر ان کا یہ فریکچر ہو جاتا ہے، جس کا آپ نے نام بھی کولیز فریکچر بتا دیا. تو یہ کافی بڑا فریکچر مانا جاتا ہے اور اکثر پیشنٹس میں کافی شدید قسم کی یہ ان کو درد ہوتا ہے اس فریکچر کی وجہ سے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر کوئی بچہ گرا ہے اور وہ سو بھی رہا ہے، جیسے اگر ایکسپیرینس اگر اسے جیسے ٹچ کیا جائے تو ایک دم سے ٹینڈرنیس یا کہ بہت زیادہ درد ایک دم سے وہ، تو کب پھر ہمیں اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے؟ دیکھیے جس وقت آپ کو شک لگے کہ سویلنگ ہے اور پین بچے کے برداشت کے باہر ہے، تو یا وہ پین سے درد کی وجہ سے روئے جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو ایک دم ہاسپٹل اسی ٹائم پہ لے کے کنفرم کرانا ہے، ایکس رے کرانا ہے کہ کہیں یہ فریکچر تو نہیں ہے. کیونکہ خاص کر بچوں میں دیکھا جائے ایک عمر تک ان کے اگر یہ جو ہڈیوں کے جو سینٹرز ہوتے ہیں اگر وہ فریکچرڈ ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو نگلیکٹ کر دیا تو ان کے وہ جسم کے حصے میں وہ بون کا گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ جو ان کی لمبائی ہے، جیسے بازو کی لمبائی یا ٹانگوں کی لمبائی، اس میں فرق پڑ سکتا ہے. اگر یہ بازو میں ہوئی تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ صرف ایک چھوٹی سی ڈیفارمیٹی ہوئی، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ ٹانگوں کی بات کریں تو اگر
आधे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का भी ऊंच नीच में फर्क हुआ तो आप सीधे चलने में आपको फर्क मालूम होगा कि ये बच्चा डिसेबिलिटी। एग्जैक्टली ठीक है डॉक्टर साहब, ये सवाल है हमारे लिसनर है, नाम तो उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रही हैं ट्रामा की, तो क्या ट्रामा और जो वूंड है वो एक ही चीज है? जी, तो ट्रॉमा एक वसी एक टर्म है। अच्छा। जिसका उर्दू में लगभग माने चोट है। तो चोट किसी भी तरीके की है। चोट अगर किसी को मुक्का मारा जाए तो चोट लग सकती है, अगर किसी के मुंह पे जोर से मुक्का मारा तो उसके फेस में फ्रैक्चर हो सकता है, वो भी एक ट्रॉमा है। अगर फ्रैक्चर नहीं हुआ, उसका जो जॉ ये अपना जो चीक है कट गया, अच्छा, वो भी ट्रॉमा है। अब चाकू से किसी का जख्म लग गया, वो भी ट्रॉमा है। ठीक है। तो ट्रॉमा हम, और ये सिर्फ लगने की वजह से नहीं कहते हैं। ट्रॉमा केमिकल, किसी केमिकल की वजह से अगर इंजरी हुई टिश्यू को, उसको भी ट्रॉमा कहते हैं। जो बर्न्स हैं या जिसमें पेशेंट जल जाते हैं, वो भी ट्रॉमा है। वो भी ट्रॉमा है। तो जिस वजह से शायद उनका मतलब ये हो कि ट्रॉमा और वुंड, जैसे आम एक चोट लग गई है, आई थिंक मेरा ख्याल है ये पूछना चाह रहे हैं कि सिविरिटी में एक डिफरेंस है। जैसे ट्रॉमा की हम बात करें, जैसे आप बता रहे हैं। देखिए, फिर अगर सिविरिटी की बात करें कि कितना शदीद है, तो उसमें माइनर ट्रॉमा, मेजर ट्रॉमा, ऐसा करके हम डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन ट्रॉमा के लगवी माने है चोट लगना। वो चोट किसी भी चीज से लग सकती है। वो जलने से हो सकता है, किसी केमिकल कैसे हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, गिरने की वजह से हो सकता है। जब भी किसी जिस्म के टिश्यू को चोट लगे, उसे हम कहते हैं कि ट्रॉमा हुआ है। ट्रॉमा है। तो इसमें जैसे आपने कहा कि मेजर और माइनर जो ट्रॉमा है, तो वो हम थोड़ा आपसे उसकी डिटेल पूछना चाहेंगे कि माइनर ट्रॉमा हम किसको कहेंगे? देखिए, अगर चाकू से छोटा मोटा जख्म लग गया जिस्म के किसी हिस्से, जैसे गिर गए, बाज़ दफा वो ब्रूज सा हो गया, कोई खेल रहा है, दौड़ते हुए गिर गया, छिल गया, चमड़ी छिल गई, या वुंड हो गया, जख्म लग गया, वो भी एक ट्रॉमा है। वो एक माइनर ट्रॉमा उसको माना जाएगा। मेजर ट्रॉमा यही है कि जिस वजह से इंटरनल ऑर्गन्स को या जो बोन्स हैं अगर उनमें फ्रैक्चर होता है या सर में चोट लगती है, तो सब मेजर ट्रॉमा माना जाता है। और उसी की बिना पे जब पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जाता है तो उसका ट्रायज उसी बिना पे होता है कि इसका माइनर ट्रॉमा है तो ये एक डिपार्टमेंट में जाएगा, लेकिन अगर इसका मेजर ट्रॉमा है तो हमारे ही डिपार्टमेंट में आएगा। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर में आएगा। ठीक, इसमें अलग अलग से वो उन्होंने पहले डिफरेंशिएट कर क्राइटेरिया जो है वो कर दिए हैं। तो इसमें एक और हमारे ने उन्होंने पूछा ये है कि ट्रॉमेटिक इवेंट जो है वो फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल हार्म भी है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली इसके साइकोलॉजिकल जो है आफ्टरमैथ जो है काफी इस पे स्टडी किया गया कि सिर्फ चोट लगना और उस चोट को, फिजिकल चोट लगना, उस चोट को ट्रीट करना यही काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा विक्टिम्स हैं, खासकर ये साइकोलॉजिकल जो अमेरिकन वेटरन्स हैं जिन्होंने जंग लड़ी है, वहाँ उन्हें चोटें खाई हैं, उनमें स्टडी करके देखा गया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स बने हैं जो मेंटल इलनेस का शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक साइकोलॉजी और साइकेट्री की इन्वॉल्वमेंट होने लगी ट्रॉमा पेशेंट्स की मैनेजमेंट में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसी एक सहूलियत हमने स्टार्ट की है कुछ सालों से कि हम सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा को ट्रीट नहीं करते हैं। जब वो फिजिकल ट्रॉमा से इनिशियली जब एक्यूट स्टेज में उसको ट्रीट किया जाता है तो हम लोग जितना जल्दी हो सके उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी उसको पेशरफ्त उसमें करते हैं, ताकि वो साइकोलॉजिकली जो मेंटल ट्रॉमा पार्ट है उसका, उसमें उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। जी, ठीक। डॉक्टर साहब, यहाँ जैसे नंबर ऑफ जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जैसे आपने कहा कि डिफरेंशिएट कर दिया जाता है मेजर और माइनर का, और जो मेजर हैं उससे आप कंसर्न है, जैसे आपका डिपार्टमेंट ट्रॉमा सेंटर है, तो उसमें फिर आप जैसे पेशेंट को रिसीव करते हैं, जैसे कि तो वहाँ क्या आप टेस्ट वगैरह शुरू करते हैं या पहले ये क्या डायग्नोज किया जाता है कि क्या इंजरी क्या है या क्या ट्रॉमा है? जी, तो वो ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूंगा ट्रॉमा का, कि जब ये स्टार्ट हुआ ट्रॉमा बहुत सारे ममालिक में 60 की दिहाई में 70 की दिहाई में, जब ये एक्सीडेंट्स की वजह से या जंगों की वजह से खासकर जब लोग जख्मी होते थे, तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए जो इनको ट्रीट करे, लेकिन वो मेच्योर नहीं हो पाए कभी भी। ठीक है। तो 1976 का एक बहुत ये एक हिस्टोरिकल एक वाक़ा है, एक ऑर्थोपेडिक
सर्जन थे जो अपना एक छोटा सा प्लेन उड़ा रहे थे और अपनी फैमिली के साथ थे अमेरिका में, डॉक्टर जेम्स ट्राइनर करके उनका नाम था। तो उनका जो प्लेन है वो क्रैश कर गया। वो क्रैश कर गया फार्म्स में जहाँ खेती वेती होती है, और वहां से उसने, उनकी बीवी का तो वहीं इंतकाल हुआ, तो लेकिन उसने अपने जो जख्मी बच्चे, खुद तो वो इतना इंजर नहीं हुआ था, तो उसने अपने बच्चों को उठा के अस्पताल पहुंचाया, किसी की गाड़ी में टो करा के वो लिफ्ट लेके। तो वहां जब वो उस अस्पताल पहुंचा तो वहां देखा कि अस्पताल में वो सहूलियत नहीं उसको मिली। तो उसने सोचा जो मैं इनको दे पाया वहां खेतों में, जो मैं इनका केयर कर पाया, ये अस्पताल तो उससे बदतर है। तो वहां से शुरू हुआ, एक फिलॉसफी स्टार्ट हुई जिसका नाम हम दिया गया एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, जो क्रिटिकल ट्रॉमा पेशेंट, जो मेजर ट्रॉमा पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। तो 2 साल के बाद उन्होंने ये एक वहां एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो आज ATLS के नाम से बड़ा मशहूर है, और तकरीबन पूरी दुनिया के ममालिक में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया है कि ट्रॉमा के साथ कैसे अपने ट्रॉमा को कैसे मैनेज करना है। और इसके साथ ये होते होते चला कि देखा गया दुनिया में कि जो सबसे जो डेथ परसेंटेज है एक यंग एज ग्रुप में, 15 से 45 की एज ग्रुप में, जो प्रोडक्टिव लाइफ ईयर्स माने जाते हैं, जहां लोग जिंदगी में अपने काम करते, जिंदगी अपना फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट करते, तो इस खासकर इस एज ग्रुप में ट्रॉमा का काफी एक बर्डन है। तो ये एज ग्रुप में ही अक्सर खतरनाक ट्रॉमा होता है, और ये एज ग्रुप में जो अपने लिए, फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए कमाई करता, यही एज ग्रुप में ये विक्टिम हो जाता है उस ट्रॉमा का, और फिर ये जो अपनी कौम को आगे लेके जाता है, ये अब बोझ बन जाता है कौम पे, क्योंकि इसके जो खर्चे हैं वो लाखों रुपए इस पे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ट्रॉमा सेंटर्स का जो ये सोच है, ये शुरुआत हुई। तो अमेरिका में तकरीबन 1990 के करीब शुरुआत हुई, और आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होने लगे। हमारे कतर में तकरीबन 2007 में ये इसकी बुनियाद पड़ी ट्रॉमा सेंटर की, और आहिस्ता आहिस्ता ये पिछले 15-20 सालों में मेच्योर होता गया। ठीक। इवन यूके में भी हमारे बाद मेच्योरिटी उनकी ट्रॉमा सेंटर की 2012 में उनकी मेच्योरिटी स्टार्ट हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्राम चलता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जो भी तब्दीलियां आती हैं, तो कतर का ट्रॉमा सेंटर जो है वो एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर माना जाता है, और हू ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कैनेडी के एक्रेडिटेशन सेंटर ने इनको ये रिकॉग्नाइज किया है। और इवन हमारे जो ट्रॉमा के जो मैनेजमेंट है, रजिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, जिसमें ट्रॉमा का जो डेटा है वो हम शेयर करते हैं अमेरिकन नेशनल ट्रॉमा डेटा बैंक से। तो काफी एडवांस्ड जो मैनेजमेंट है ट्रॉमा की, टेक्नोलॉजी भी उसमें इस कंट्री में लोगों को मिलती है। ठीक, और इसके डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। ट्रॉमा एक्चुअली क्या है कि जब पेशेंट, एक और चीज मैं आपको कहना भूल गया कि ट्रॉमा की जो डिपार्टमेंट है, इसका क्यों ये ट्रॉमा डिपार्टमेंट शुरू करना पड़ा। जनरल सर्जरी होती थी, वो लोग मैनेज कर जाते थे, ऑर्थोपेडिक कर जाते थे। तो ये देखा गया कि जब एक पेशेंट आता है जिसकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, उसके सर में भी चोट है, उसकी छाती में भी चोट है, तो इस पेशेंट को कौन सा डिपार्टमेंट अपनाएगा और वो इसकी ट्रीटमेंट करेगा। हड्डी का डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं इसकी हड्डी का ऑपरेशन करूंगा, तो अपनी प्रायोरिटी सेट करता है। जो सर का डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन जो है, वो बोलता है वो अपना प्रायोरिटी सेट करता है उस पेशेंट के लिए, और जो छाती का है या पेट का है वो अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट करता। तो क्या होता था, इसमें पेशेंट मारा जाता था। मतलब कि अपनी प्रायोरिटी होती थी, लेकिन पेशेंट किसी का नहीं होता था। तो जैसे बोलते ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो फिर उस वजह से ये ट्रॉमा सर्जरी का एक जो चलन आया कि हम लोग इस पेशेंट को अपनाएंगे, हम लोग इस पेशेंट को मैनेज करेंगे, आप हमें बस ये बता दो कि आप इसका इलाज कब करोगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग उनको कहते हैं कि अब इसके सर का इलाज होना चाहिए, अब इसकी हड्डी का इलाज होना चाहिए, क्योंकि हम उस पेशेंट को ज्यादा बेहतर जानते हैं। ऑन आप करते हैं, ऑन हम करते हैं, और हम इस पेशेंट को सर से पांव तक ज्यादा अच्छी तरह पहचानते हैं एज कम्पेयर टू एक ऑर्थोपेडिशियन सर्जन जिसका फोकस सिर्फ उस हड्डी पे रहता है, या उस न्यूरो सर्जन का जिसका सिर्फ फोकस उस सर पे रहता है। तो उस वजह से ट्रॉमा सर्जरी का जो पूरा डिपार्टमेंट है, उसका मकसद ये है ना कि एक पूरा पेशेंट है, तो उसको जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने है, तो आप फिर उस जो मसला है उस डिपार्टमेंट को फिर आप कॉल करते होंगे। एग्जैक्टली। सो सबसे पहले जो ट्रॉमा पेशेंट हमारे पास आता है,
ہم لوگ اس کا اسیس کرتے ہیں, اس کو ریسسٹیٹ کرتے ہیں, جو اس کی امپورٹنٹ نیڈز ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا ایک ڈائگنوسس کرتے ہیں جس میں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کا کافی ہمارے کو سپورٹ ہے. اور ڈائگنوسس کرنے کے بعد ہم لوگ پریورٹائز کرتے ہیں کہ اس کی یہ انجری ہے اور اس کا علاج اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو اکارڈنگلی ہم ان سب اسپیشلٹیز کو بلاتے ہیں, جیسے آرتھوپیڈیشن ہوئے, ویسکولر سرجن ہوئے, نیورو سرجن ہوئے, پلاسٹک سرجن ہوئے, فیشل سرجن ہوئے. تو ان کو اس حساب سے ہم بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کی پرابلمز ہے, آپ پلیز اس کو پریورٹائز کر کے ہمیں یہ اس پیشنٹ کا علاج کیجیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ قطر میں بہت ہی اسپیشلائزڈ یونٹ ہے یہ, تو اس میں کس ٹائپ کے پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی, تو یہاں بھی چونکہ ایک گلوبل برڈن ہے اوور آل, اگر ٹراما کا دیکھا جائے اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, تقریباً 45 لاکھ اینول ڈیتھس ہوتی ہیں ٹراما کی وجہ سے پوری دنیا میں, جس میں کم سے کم 13 سے 15 لاکھ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. تو ہمارا بھی تقریباً وہی پیٹرن ہے کہ ہمارے جو میکسیمم جو پیشنٹس ہیں وہ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے آتے ہیں, کریٹیکل پیشنٹس, اور جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ انہی پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہے. تو اور ایج گروپ وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ بالکل ایگزیکٹلی مین ایج گروپ وہی ینگ ایڈلٹ, اور میلز میں یہ ٹراما کی انسیڈنس جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. اور یہ ہے کہ تقریباً ہمارے اینول جو ٹراما پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تقریباً 1800 سے 2000 ایک ایوریج پیشنٹ ہے جو ہمارے پاس کریٹیکل ٹراما پیشنٹس آتے ہیں. اور جن میں سے تقریباً 500 سے 600 وہ سیویرلی یہ کریٹیکل پیشنٹ ہوتے ہیں, اتنے گمبھیر چوٹوں کے یہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں آئی سی یو کا ان کو کیئر دینا پڑتا ہے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ایسے پیشنٹ جیسے آپ کے پاس آتے ہیں, سیریس پیشنٹس آتے ہیں, مگر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو چوٹ لگی ہے, مگر وہ اس وقت جیسے کہ چوٹ لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اتنا زیادہ اس کے جو سائنس یا سمٹمز جو ہیں وہ شو نہیں ہو رہے ہوتے, تو پھر وہ بعض دفعہ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہیں وہ شو ہوتے ہیں, اسپیشلی ہیڈ انجریز کی جب بات کی جاتی ہے, تو وہ کیا کس طرح سے پھر فیل ہوتا ہوگا پیشنٹ کو, کیا وہ محسوس کرتا ہے, یا جو اس کے باقی فیملی ہے یا وہ کیا دیکھتی ہے, تو پھر اسے ہاسپٹل آنا ضروری ہو جاتا ہے؟ جی, کافی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے جو ہم اسے میکینزم آف انجری کہتے ہیں کہ انجری کیسے ہوئی, کن حالات میں ہوئی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جب ان کا اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کا تشخیص کرتے ہیں تو اکثر ایسا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زیادہ جو انجری ہے یا چوٹ جو ہے زیادہ گمبھیر نہیں ہے. پھر بھی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ہم ان کو آبزرویشن کے لیے رکھتے ہیں ہاسپٹل میں, کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کافی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی پریزنٹیشن اگر ابھی نہیں ہے, سی ٹی اسکین میں ابھی نہیں پتا چلا, لیکن ایسے بھی پیشنٹ ہیں جو مس ہو سکتے ہیں. ایون سی ٹی اسکین کی بھی جو ہے سینسٹیوٹی کہیں 70 کہیں 80 کہیں 90% ہی ہے, جہاں 10% مس ہو سکتے ہیں. تو کیونکہ اب یہ تجربے کی وجہ سے, اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میجورٹی ہے ٹراما سینٹر کی, ایسے پیشنٹس دیکھیں گے, ہم نے بھی دیکھے ہیں, تو ایسے پیشنٹس کو ہم آبزرویشن کے لیے احتیاطاً کبھی 1 یا 2 دن یا 3 دن ہاسپٹل میں رکھتے ہیں. اس کے بعد بھی جب ہم ان کو ڈسچارج کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے علامات اس کے بعد بھی آ جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا سر میں چوٹ لگنے سے, سر بلیڈنگ تو نہیں ہوئی ہے, فریکچر بھی نہیں ہوا, لیکن سر درد یا ایسے, تو اس ٹرم کو ہم کنکشن کہتے ہیں. اس وجہ سے اکثر پیشنٹ ہل گیا ہے, برین ہل جاتا ہے, تو ان کے کچھ علامات نکل کے آتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کے لیے خاص کر ہم نے ایک کلینک سٹارٹ کیا ہے تقریباً 2-2.5 سال پہلے, تو وہاں ان پیشنٹس کو فالو اپ کیا جاتا ہے. اور جو اس کے بغیر جو باقی پیشنٹس ہیں جنہیں ہم انیشلی آبزرویشن کے لیے رکھتے ہیں, کنکشن کے بغیر بھی جو پیشنٹس ہیں, انہیں بھی چھٹی کے بعد ہم او پی ڈی میں آنے کے لیے کہتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد. اور جب ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ اب جو ہے یہ پیشنٹ اسٹیبل ہے, اب کوئی خطرہ نہیں ہے کسی انجری کے مس ہونے کا, تو اس پیشنٹ کو ہم پھر آزاد کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس میں اس کی علامتیں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہو سکتی ہیں, جیسے مطلب وہ اس کو بظاہر تو نہیں ہے مگر وہی جھٹکا لگنے سے یا جیسے آپ نے کہا کنکشن سے, تو ایٹ دا مومنٹ تو اسے کوئی علامت نہیں ہے, مگر آن دا لانگ رن وہ کیا محسوس کرتا ہے پیشنٹ؟ دیکھیے, یوزلی خاص کر کنکشن پیشنٹ کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ہیڈ ایک بہت
عام ایک علامت مسلسل ہیڈیک یا ڈپینڈ کرتا ہے. ایسا کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ کنٹینیوس رہے, یا اریٹیبلٹی ہوتی ہے اس پیشنٹ کی, کبھی کبھی یاداشت میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے, تو تھوڑی بیہیویئرل چینجز میں کبھی کبھی, بٹ یہ بہت کم مگر پھر بھی اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بعض اوقات جیسے مس ہو جاتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے یا ہاسپٹل میں نہیں جاتے, مگر چوٹ ہوتی ہے انٹرنل, تو اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی ایسی خاص علامتیں کہ اگر کسی کو محسوس ہوں تو وہ اسے ہاسپٹل جانا ضروری ہو جائے. ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنے علامات بتانے چاہیے. خطرے والی بات نہیں ہے, یہ زیادہ علامت ہی ہے جس میں ہم یہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے, برین کو چوٹ نہیں لگا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی آپریشن کی ضرورت ہے, کچھ ایسا. لیکن ہاں, کیونکہ اب جھٹکے سے برین ہل گیا تو اپنے نارمل فنکشن پہ نہیں آتا ہے, اور کبھی کبھی پیشنٹس میں ایسی علامت پیدا کرتا ہے, جس وجہ سے اگر وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے, ان سے اپنے علامات کے بارے میں ڈسکشن کرے, تو ان کا فائدہ ہی ہوگا ایسے پیشنٹس کا. ٹھیک کہ اس طرح سے وہ جو مختلف علامتیں ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سر میں درد ہو کر اور وہ آرام نہ آ رہا ہو, یا بعض اوقات کچھ وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے کچھ افراد کو, تو اسے بالکل اگنور نہیں کرنا ہے. You are listening to Health Guide. آپ سن رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ RJ فوزیہ شفیق کے ساتھ FM 107 دل سے دیسی. لسنز پروگرام ہیلتھ گائیڈ, اور آج ہم ایک بہت ہی اسپیسیفک ٹاپک, بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں, جو کہ روزمرہ ہے. کبھی ایکسیڈنٹ کا سامنا ہوتا ہے, کبھی چوٹ بھی لگتی ہے, اور بھی مختلف وجوہات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائیں, تو اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور اب ہم اس کی مینجمنٹ کی طرف ضرور آئیں گے کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, اور ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں تب تو ظاہر ہے ایک بہت ہی اسپیسیفک فیلڈ ہے, اور وہی ڈاکٹر صاحب ہی ہمیں جو بتائیں گے اور بتا بھی رہے ہیں. You are listening to Health Guide. آپ سن رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ RJ فوزیہ شفیق کے ساتھ, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سہیل یعقوب, جو کہ ٹراما سرجن ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, کہ پھر ہم یہ پوچھنا آپ سے چاہیں گے کہ مینجمنٹ سے پہلے کچھ اور آپ ہمارے ساتھ کہ کس طرح کے جو کازز ہوتے ہیں موٹر وہیکل سے یا بائی سائیکل سے, تو وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے کہ کس ٹائپ کے آپ کے پاس جو انجریز آتی ہیں, وہ وجہ تو اس پہ یہی ہوگی نا کہ کس طرح سے وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, تو وہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ سے. تو جو میں نے ابھی تک آپ سے بات کی ایکسیڈنٹس کے یا اونچائی سے گرنے کی, یا کوئی ہیوی چیز ان پہ گر جاتی ہے, ابھی ایک نیا فینومنا ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے, جب سے کووڈ کی پورا یہ کرائسس میں سے نکلتے ہوئے. تو ایک چینج ایک معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر آج کل لوگ ڈیلیوری بوائز سے کھانا منگاتے ہیں گھر. تو آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ سڈنلی ایک ایپیڈیمک آ گیا ہے موٹر سائیکلز کا سڑکوں پہ. جی بالکل. تو اس بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایکسیڈنٹس آج کل ہم موٹر سائیکل کیریئرز خاص کر جو ڈیلیوری بوائز ہیں, جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بہت ہی کامن ہے. مطلب 2019 تک تو بہت کم ہوتے تھے یہ جو موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. ان کے ہوتے تھے جو ایک پیشن کی وجہ سے اپنا ایک موٹر سائیکل کرتے تھے, لیکن اب کیونکہ یہ ایک ضرورت بن گئی بالکل کرائسس میں, بالکل ایک معاشرے میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے کہ کیونکہ باہر جانے میں ان دنوں روک تھام تھی, تو موٹر سائیکل ڈیلیوری سے منگا دیتے تھے. اب ایک عادت سی بن گئی ہے. تو اگر میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس بتاؤں کہ پچھلے سال 2021 میں جو پہلے 3 ماہ تھے, تقریباً 30 کریٹیکل ایکسیڈنٹس ہمارے پاس آئے موٹر سائیکل کے, اور اس سال انہی 3 مہینوں میں یہ ٹرپل ہو گیا ہے. 90 پیشنٹس تقریباً ہمارے پاس اس سال پہلے 3 مہینوں میں کریٹیکل پیشنٹ جو موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس کی وجہ سے آئے. تو جب ہم کریٹیکل بولیں تو سر میں بہت سخت چوٹ, فریکچرز, چھاتی میں چوٹ, پیٹ میں چوٹ, آپریشن کرنے پڑے ان پیشنٹس کے. تو یہ نمبر دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ پورے سال میں تقریباً 350 سے 400 ایسے پیشنٹس آئیں گے, جو کہ بالکل ہم اکا دکا دیکھتے تھے 2019 سے پہلے. تو یہ نمبر ایک دم سے بڑھ گیا ہے.
تو اس میں تھوڑا سا یہ اپنے حاضرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہو تو ایک تھوڑا سا ان کو ایک مارجن دے دیں جی، تاکہ اگر آپ کو دکھے کہ میری لین میں ہے تو تھوڑا سا ہٹ کے اسے موقع دیں، کیونکہ جو ان کی موٹر سائیکل ہے یہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، یہ گاڑی میں بیٹھے تو ہمارا ایک شیلڈ ہے، پروٹیکشن ہے گاڑی کا، یہ بیچاروں کے پاس وہ پروٹیکشن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا ہیلمٹ ہے اور گلاؤز ہے، اور اس سے زیادہ تو کوئی۔ اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن جو ہے وہ دینی ضروری ہے جو کہ وہیکل گاڑیوں میں بیٹھے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ ان کی سپیڈ کی وجہ سے یا کچھ اور بھی؟ دیکھیے ہاں، یہ سوال بہت اچھا ہے، بہت سارے وجوہات ہیں جی۔ اگر میں کمپیئر کروں 2019 سے پہلے جب یہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس ہوا کرتے تھے تو وہ، کیونکہ میں ان لوگوں کی بات کرتا جو شوقیہ موٹر سائیکل چلاتے تھے، تو ان کے پورا پروٹیکٹیو گیئر ہم دیکھتے تھے، جب بھی وہ کوئی پیشنٹ آتے تھے، ان کے بھی پیشنٹ ہو سکتا وہ پیشنٹ آتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ہیلمٹ بھی ہوتا تھا، پروٹیکٹیو جیکٹ بھی ہوتا تھا، خاص کر کمر کی، خاص کر جو کمر کی ہڈی کو بچانے کے لیے ان جیکٹ میں ایک سپورٹ، ایک پروٹیکشن ہوتا تھا، پھر ان کے گلاؤز یا ان کے جوتے جو دیکھتے تھے کافی پروٹیکٹڈ رہتی تھی ان کی باڈی، اس کے بعد بھی ایسے کریٹیکل پیشنٹس آ جاتے تھے۔ تو یہ جو ڈیلیوری بوائز ہیں ان کے پاس اتنی پروٹیکشن نہیں ہے، ان کے پاس زیادہ سے اپنا ہیلمٹ ہے، باقی جو ہم نے دیکھا ہے وہ پروٹیکشن اپنا جیکٹس یا ریڑھ کی ہڈی کی پروٹیکشن ایسا نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو آپ جیسے ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کے جہاں جو ڈلیوری کر رہے ہیں کسی جس بھی ڈپارٹمنٹ سے جو بھی ہے، ان کا بھی ایک فرض ہے کہ وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ سارے میجرز کریں، کچھ اقدام اٹھائیں، لیکن اب یہ دیکھیے ایک بزنس ماڈل ہے ان کا، تو ان کے کیا خرچے ہیں، اس پہ کیا پرسنٹیج ان کا پھر منافع رہے گا، لیکن میں یہ اپنے حاضرین کو جی اب یہ کہ حاضرین جو ہیں ہمیں جو سننے والے ہیں ان کو ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جہاں تک بھی ہو سکے تھوڑا سا ریسٹرکٹ کریں، آڈ ٹائمز میں ان کو بلانا یا پیک ٹائمز میں ان کو بلانا، کیونکہ ٹریفک زیادہ رہتا ہے، ان کی مجبوری ہے کہ ان کو بزنس چلانا ہے، پھر ٹائم کی بھی وہ لمٹ ہے کہ اس ٹائم میں اگر آپ نہیں پہنچتے تو تب بھی بہت سی شکایتیں جو ہیں وہ ہیں، اور تو تھوڑا سا وہ اگر اس میں تھوڑا سا جو آرڈر کرنے والا ہے وہ تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے تو ہو سکتا ہے یہ نمبر آف ایکسیڈنٹس کم ہو جائیں، اور جو گاڑی چلا رہا ہے سڑک پہ اس کو وہ اگر دیکھے کہ موٹر سائیکل والا ہے تو تھوڑا سا پروٹیکٹیو ڈرائیونگ کرے، اور خاص کر یہ جو کامنلی ہم نے دیکھا جو ایکسیڈنٹ جس وجہ سے ہوتے ہیں جو تحقیق کی کہ ڈسٹریکٹنگ ڈرائیونگ جس میں موبائل کا استعمال ہونا جی بالکل بہت زیادہ ایک بڑا سبب ہے جس وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، بالکل دیکھ نہیں رہے ہوتے، اور اسپیشلی اگر سگنلز ہیں تو اپنی گیمز بھی سوری ٹو سے لسٹرز، مگر یہ کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بزی ہوتے ہیں بالکل اسی میں، تو پھر وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون جو ہے۔ بہت بار آپ نے اگر سڑک کراس کی ہوتی ہے اس جگہ پہ جہاں ٹریفک کم مطلب سلو چل رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گاڑی اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ہوتا ہے لیکن ان کی نظر اپنے ٹانگوں پہ ہوتی جہاں ان کا موبائل اکثر ایسا دیکھا گیا ہے۔ تو اور بلائنڈ سپاٹس میں اکثر خیال کریں، کیونکہ جو یہ موٹر سائیکل والے ان کی جو موٹر سائیکل چھوٹے سائز کی ہیں، یہ بڑی گاڑیاں نہیں ہے جو آپ کے بلائنڈ سپاٹس میں ایزیلی دکھ جائے، وہاں بھی آپ کو تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اس گاڑی کو دیکھنے کے لیے، تو تھوڑا سا ایک جو ڈرائیو کر رہا ہے اپنی کار یا جو بھی ایس یو وی، تو اگر تھوڑا سا اپنے بلائنڈ سپاٹ کو بھی احتیاطاً دیکھیں کہیں کہ موٹر سائیکل والا تو نہیں کراس کر رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کے جو ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس کم ہو سکتے ہیں بالکل۔ اور جیسے کہ ایک بزنس بھی ہے، اور یہ کہ تھوڑا سا اگر ٹائم کچھ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی بہت زیادہ پینک نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ 15 منٹ 20 منٹس میں کسی نے آنا ہے تو اگر کوئی 25 یا 30 منٹس میں ہے تو اٹس اوکے، مارجن تھوڑا سا مجبور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آج اس کی بےزتی کسی نے کی تو وہ اگلی ڈیلیوری وہ اور زیادہ فاسٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کر بیٹھے۔ ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم جو پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ہے، اور میرا خیال ہے ہمارے تمام لسنرز بھی اور ضرور اس پر سوچیں گے، اور میرا خیال ہے سوچتے بھی ہوں گے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کرتے جیسے رمضان تھا اس میں کہ کس طرح سے کچھ ٹائم لیمٹ ہے یا کچھ اس طرح سے تھا، ان ٹائمنگز میں بہت سارے جو ایکسیڈنٹ ہیں وہ سامنے آئے، آپ کے اس میں بھی آئے ہوں گے، اور ویسے بھی ہم نے بھی جیسے آبزرو بھی کیا تو اس ٹائم میں بہت کافی زیادہ اس طرح موٹر سائیکلز کے جو ڈلیوری جو بوائز ہیں ان کی ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ دیکھنے میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اہم پوائنٹ، اور اس پر ہم سبھی کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب میں پوچھنا چاہوں گی آپ کو کہ مینجمنٹ جیسے ہے تو
ایک پری ہاسپٹل مینجمنٹ کیسے کی جائے؟ جی، تو یہاں قطر میں ایک بہت ہی اچھا ایک سیٹ اپ ہے پری ہاسپٹل کیئر کا، جو ایمبولینس سروسز ہیں. جی جی. کہیں بھی کچھ حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی کنڈیشن سیریس ہو جاتی ہے تو 999 ڈائل کر کے ایمبولینس سروس کو بلایا جاتا ہے. جی. اور کافی انٹیگریٹڈ اور کمپریہنسولی جو ایمبولینس سروس ہے اپنا کام کر رہی ہے. جی. اس میں ان کی بھی اپنی ایک لیول ہے، ٹیئر ہے کہ اگر کوئی کال آ جاتی ہے جی. تو یہ لوگ جو کمانڈ سینٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہاں کون سے لیول کی ایمبولینس جانی چاہیے. کہیں کوئی کرٹیکل ہے تو ہمارے کرٹیکل کیئر جو پیرامیڈکس ہیں جی. جو ٹرینڈ ہیں اور کچھ جو ایکسٹرا اسکل جن کے پاس ہیں وہ جائیں گے، یا ایک بیسک لیول کا جو ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہے اس کو جانے کی ضرورت ہے. تو وہ ڈیسیجن کمانڈ سینٹر لیتا ہے. ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ پیشنٹ کتنے ہیں اور کتنی کیسی نوعیت کی چوٹیں لگی ہیں. ٹھیک. اور کتنا دور وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا یہ حادثہ ہوا ہے. جیسے کبھی کافی دور اندر ڈیزرٹ میں ہوتا ہے، یا بہت دور اپنا نارتھ قطر کی بات کریں، ساؤتھ قطر کی بات کریں تو جو ہاسپٹل سے کافی دور ہیں تو اس میں ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال ہوتا ہے. جی جی. تو جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی ہمارے پاس جلد از جلد پہنچایا جاتا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب، بالکل میں یہی پوچھنے والی تھی کہ جو سروسز ہیں، کون کون سی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں یہاں پہ، جو اسپیشل ابھی کچھ ہی عرصے میں اور زیادہ اسپیشلائز کر دیا گیا ہے اس یونٹ کو. جی. تو ایک گراؤنڈ ایمبولینس ہے اور ایک ہیلی کاپٹر ایمبولینس ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی اتنا ٹریفک نہیں ہے یا اتنا کنجیشن نہیں ہے کیونکہ کافی ممالک میں ایون ٹو ویلرز یوز کیے جاتے ہیں تاکہ آپ نیرو گلیوں میں کوچوں سے ہوتے ہوئے اس پیشنٹ تک پہنچ پائیں. یہاں کیونکہ کافی پلاننگ سے جو بھی سیٹلمنٹس ہیں بنائی گئی ہیں تو ابھی وہ ٹو ویلرز کی ضرورت نہیں ہے. ایمبولینس الحمدللہ پہنچ جاتی ہیں ان جگہوں پہ. ٹھیک ٹھیک. اس لیے یہ سارے ڈاکٹر صاحب، جیسے اگر کم چوٹ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا مائنر اور میجر، اور اگر ہم مائنر کی بات کریں تو کس طرح کی جو اگر کم گھر پر یا ویسے آپ مینیج کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، ابھی ہلکا سا جلنا، گرم پانی سے جلنا، چھوٹے سے ایریا میں وہ جلنا، جی، تو اس کے لیے آپ کو اگر لگتا ہے کہ مینیج ہو سکتا ہے گھر پہ تو وہ آپ وہاں گھر پہ اس کا علاج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ادویات ہیں. اگر نہیں ہے تو اگر ہاسپٹل نزدیک ہے یا ہیلتھ سینٹر نزدیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی علاج ڈاکٹر کے ذریعے ہو تو وہ سہولیت تو ہے یہاں. ٹھیک ہے. اور کبھی کھیلتے کھیلتے چمڑی کا چھل جانا تو اس کے لیے آپ ہاسپٹل تو رجوع نہیں کریں گے. تو ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے. میں تھوڑا سا پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جیسے جو تھوڑی سی ابریجن جیسے آپ نے کہا کہ چھل جاتا ہے اس طرح سے، تو اس کے اوپر کیا لگائیں؟ کیونکہ بعض دفعہ ڈیٹول یا کچھ اس طرح سے وہ لگا لیے جاتے ہیں تو اس سے اور زیادہ کچھ جلن ہوتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کتنا سینسٹیو ہے. اگر پیشنٹ سینسٹیو نہیں ہے تو برداشت کر لے گا. کہیں کہ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا گھر میں آپ بچوں کو دیکھیں، ایک بچہ ہے جس کو چھل جاتا ہے تو چیختا چلاتا ہے، یہ شور مچاتا ہے. دوسرا اگر وہ چھل جاتا ہے وہ اپنا برداشت کر لیتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے اسے کیا جیسے کلین کیا جائے، کیا کس طرح. جی، کلین واٹر سے آپ سب سے پہلے اس ایریا کو دھوئیں اگر زخم ڈیپ نہیں ہے تو. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ہے کوئی آئنٹمنٹ یا اینٹی بایوٹک آئنٹمنٹ یا کریم ہے جو آپ لگا سکیں تو یو کین. ایسے نارملی جیسے گھر میں نہیں ہے تو آپ کوئی اس ٹائپ کی کوئی ویزلین، کوئی ہربل یا کچھ یوز کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. آپ کو بس اس ایریا کو تھوڑا کور کرنا ہے تاکہ جو باہر کے جراثیم ہیں وہ اس چمڑی میں نہ گھس جائیں. تو اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ویزلین سے. اور ایک جیسے بینڈیج ہے جیسے عام گھروں میں بھی ہوتی ہے، رکھی بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ لگا سکتے ہیں؟ جی، اگر ہلکا سا خروش ہے بینڈیڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. بینڈیج یوز کریں گے تو زیادہ لپیٹیے مت کیونکہ پھر اندر موئسچر رہ جائے گا، یا زیادہ دنوں تک اس کو بند نہ رکھیں جس وجہ سے موئسچر ہو کے پھر سیکنڈری انفیکشن ہو جائے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا چھلا ہوا ہے، کتنا ڈیپ وونڈ جو بھی ہے. بالکل یہی میں نے پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ جیسے بینڈیج لگا دی جاتی ہے تو موئسچر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ موئسچر کی وجہ سے کچھ اور انفیکشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر کلین کرنے کے بعد اگر اس کو اوپن اگر رکھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، تھوڑا سا موقع ملے اس کو ڈرائی ہونے کا. اچھا. اب پیشنٹ نارمل پیشنٹ ہے جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے کچھ تو اس میں آپ کر سکتے ہیں. اگر ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو احتیاطاً کسی ڈاکٹر کو دکھائیے کیونکہ ان کے زخم جلدی بھرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک. اور ایک اور
چیز اس میں یاد آ گئی کیونکہ میں خود بھی تھوڑا سا اسپورٹس کے ساتھ وابستہ رکھتا ہوں. اکثر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو میں نے دیکھا ہے 90% جو لوگ ہیں وہ جا کے اس کو رب کرتے ہیں. تو رب نہیں کرنا چاہیے اس ایریا کو کیونکہ رب کرنے سے وہاں بلڈ سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو سویلنگ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا تو اگر جیسے چوٹ لگتی تھوڑا درد محسوس ہوتا ہے تو پھر تھوڑا مساج ایگزیکٹلی مساج کرنے کا وہ یہ ہے. ہاں آئس پیک ہے اویلیبل ہے, اس کو رکھیے. وہاں اسپرے آتے ہیں آج کل پین کلر, وہ اسپرے یوز کیجیے. تو لیکن یہ رب کرنے سے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے. عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ رب کرنے سے کچھ ریلیکسیشن ہوگی, ڈسٹریکشن ہے بیسکلی. لیکن کیا ہے اس سے کیونکہ جب زیادہ آپ رگڑتے ہیں تو بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے اس ایریا میں, سویلنگ زیادہ ہو جاتی ہے جس سے پین ہو جاتی ہے پیشنٹس کو. جی بالکل یہ بات. اور پھر جیسے آپ نے کہا آئس پیکس ہوں یا ٹھنڈا پانی ہو تو وہ, اور جس کو عام طور پر صحیح نہیں سمجھا جاتا کہ اگر ٹھنڈا پانی ہم استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ پین فل ہو جائے بعد میں, مگر ایسا نہیں ہے. اس میں سرکولیشن جو ہے وہ کم ہوگی. بالکل, کیونکہ وہی ہے پرنسپل, وہی ہے. آپ اس ایریا کو ٹھنڈا رکھیں گے تو بلڈ فلو وہاں کی طرف کم ہو جائے گا, تو اس وجہ سے جو سویلنگ ہے وہ کم ہوگی, اور جب زیادہ سوجن نہیں ہوگی تو پین بھی کم ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جیسے فیس پر بعض اوقات جیسے چوٹ لگتی ہے اور اس میں تو بالکل بھی گرم کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, شاید آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی. اس لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس وجہ سے چوٹ لگی ہے, مطلب گرم پانی گرے ہیں یا کوئی گرا ہے تو زخم لگا ہے. ویسے اوور آل فیس کا دیکھا جائے تو فیس کی جو بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہے, جس وجہ سے اس کا ہیلنگ پاور بہت اچھا ہے جو فیس کا ٹیشو ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی گرم چیز سے چھینٹیں آ گئی ہیں, آئل ہے یا گرم پانی ہے, تو جتنا جلدی ہو سکے ٹھنڈے پانی سے اس کو اسکن کے ٹیمپریچر کو کم کریں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ہیٹ اس ٹیشو میں جو فردر اس کو ڈیمیج کرتی رہتی, جو باہر سے نہیں دکھے گا اندر سے وہ ڈیمیج کرتی جاتی, اگر وہ گرم پانی کو نہیں ہٹایا گیا, سورس کو نہیں ہٹا گیا, تو اس ٹھنڈے پانی سے کیا ہوگا کہ وہ ہیٹ جو ہے وہ کم ہوگی اور ڈیمیج جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا نہیں, ڈیمیج ریسٹرکٹ ہوگا. اچھا. تو اگر کہیں چوٹ لگی ہے, اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو پریشر دیجیے, کیونکہ جہاں بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ کہیں بھی اس کا علاج جو ہے سب سے پہلے اس ایریا کو پریشر دیجیے. کوئی صاف ستھرا سا کوئی چیز ہے اس کو اس پہ زخم پہ رکھ کے دبائیے, پریشر دیجیے اتنا کہ وہ بلیڈنگ رک جائے. اگر کچھ اویلیبل نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو, گھر کا کوئی آدمی ہے تو ہاتھ سے اپنے اس کو پریشر دیجیے, انگلی سے, انگوٹھے سے, جس سے بھی اس بلیڈنگ کو پریشر دیجیے, وہ بلیڈنگ رک جائے گی. کمپلیٹلی ایبیٹ نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ فردر بلیڈنگ نہیں ہوگی, کم ہوگی بلیڈنگ. جیسے ہم یہ بالکل جیسے ہم کچن میں بھی کام کر رہے ہیں, بعض اوقات تو نائف سے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, تو اس کو پریس کرنا, بس پریس کرنا, کیونکہ کمپریشن ایک اہم ایک ٹریٹمنٹ ہے کہ کسی بھی بلیڈنگ جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے, کمپریشن ایک بہت ہی اہم طریقہ ہے جس وجہ سے آپ بلیڈنگ روک سکتے ہیں. یہ کہیں اس جگہ بھی ہو سکتا ہے جہاں خدا نخواستہ دور دراز ایریا ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 2 لوگ ہیں, ایک میں سخت چوٹ لگی اور اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے, جو ایویڈنٹ ہے, دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے ٹانگ سے, بازو سے, کہیں سے, تو کوئی بھی صاف چیز ہو جس سے وہ اس پہ پریشر دے سکتا ہے, پریشر دے دے, اس سے جان بچ سکتی ہے. میں آپ کو یہ اپنا ایک تجربہ ہی بتا دوں. جی بالکل, کہ ہم کشمیر سے ہیں, پولیٹیکل وہاں حالات خراب رہتے تھے اکثر, تو کافی بعض اوقات ایسے ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے جہاں بک ہوتے تھے جن میں بلڈ انجریز ہوتی تھی, دور دراز ایریا میں ہوتے تھے. لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتی تھی کہ اس کو ٹریٹ کیسے کریں, وہ گاڑی ڈھونڈ کے, ایمبولینس ڈھونڈ کے اسے ہسپتال جو 1-2 گھنٹہ دور, جی اس پریشانی میں بلیڈنگ ہو جاتی, بلیڈنگ چالو رہتی تھی, جب تک پیشنٹ پہنچ جاتا تھا تب تک وہ جہاں بھاگ ہو جاتا تھا. اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو پریس کریں, جہاں پہ بلیڈنگ آپ کو لگتی ہے, ایسی بلیڈنگ ہو رئی ہے جو خطرہ بن سکتی ہے, پریس کرے. یہ ایک بہت ہی ضروری ٹریٹمنٹ ہے اس بلیڈنگ کا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے ہاسپٹل میں جیسے آ گیا آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا ہے, تو پھر آپ سب سے پہلے جو مینجمنٹ ہے اس کے وائٹل سائنس وغیرہ اس کو آپ کس طرح سے پھر کرتے ہیں؟ جب اب فائنل ہمارے پاس ایک فلٹر ہو کے پیشنٹ ایکچولی آتا ہے, ایمبولینس سروس والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ٹراما سینٹر ہی جانا چاہیے, ہمارے کرائٹیریا اس کرائٹیریا میں فٹ ہوتا ہے تو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے.
اگر کرٹیکل ہے تو اسے ہم ریسسٹیشن، ہمارے 5 بیڈڈ ریسسٹیشن یونٹ ہے ٹراما کا. تو وہ اب سہولیت ایسی بنی ہے جو نئی بلڈنگ کھلی ہے 2019 میں کہ وہ ہم ایون اس کو ایک آپریشن تھیٹر بھی بنا سکتے ہیں اس کمرے کو. تو ان کمروں میں ان کا ریسسٹیشن، ایک ریسسٹیشن یعنی ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بلڈ دیا جاتا ہے، فلوئڈ دیا جاتا ہے، جو بھی دوائیاں ہیں جن وجہ سے اس کو زندہ رکھا جائے وہ ساری ریسسٹیشن استعمال ہوتی ہے. تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ہم اس کا اگر وہ اسٹیبل ہے تو ہم اس کو سی ٹی اسکین کر کے پتا کرائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کی جان کو خطرہ بنا رہی ہیں. اور اگر ہمیں لگتا ہے نہیں پیشنٹ اسٹیبل نہیں ہے تو کیونکہ یہ ٹراما کوڈ ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے ایسے پیشنٹس کے لیے، تو ایون تھیٹر میں ہمارے کمرہ مخصوص کیا جاتا ہے. تو یا تو ہم اگر اسٹیبل نہیں ہے تو انیشیل ریسسٹیشن کے بعد اسے سیدھے تھیٹر لیا جاتا ہے آپریشن کے لیے. تو اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ آپریشن کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایسے پیشنٹس کو پھر آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے. تو وہاں پھر باقی جو مینجمنٹ ہے جو فردر مینجمنٹ ہوتی ہے، پہلے جو بھی دن ہے، ہفتہ ہے، کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے پیشنٹس کے لیے. اور اس دوران اگر اس کو کوئی سرجری کی ضرورت پڑی، جیسے کوئی فریکچر ہو یا سر کی سرجری ہو یا چھاتی ایبڈومن کی سرجری ہو، تو ہم ایز ٹراما سرجن چھاتی اور پیٹ کا جو سرجری ہے وہ ہمارے انڈر آتا ہے. اور باقی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ جیسے نیورو سرجری ہوئی، آرتھوپیڈک ہوئی، وہ اپنی اس کا ڈپارٹمنٹ کے حساب سے اپنے انجریز کے حساب سے مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک اس طرح سے پھر مینجمنٹ جو ہے وہ کی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب فالو اپ جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ تو ہوا انیشل جو ریسسٹیشن اور آئی سی یو کی مینجمنٹ ہوئی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اسٹیپ ڈاؤن کا وارڈ ہے جس میں ہمارے پاس تقریباً 7 بیڈ ہیں. اور وہاں پیشنٹس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے جب ان کو آئی سی یو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو آئی سی یو میں تقریباً 19 بیڈ ہیں. تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیڈ خالی رہا کریں ایسے کریٹیکل جو پیشنٹس، کیونکہ ہر دن 1 یا 2 یا 3 کریٹیکل پیشنٹس آتے رہتے ہیں. تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. جب ہمیں پیشنٹ کی اسٹیبلٹی پہ بھروسہ ہے کہ اب یہ ٹھیک ہے، اب اس کو آئی سی کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے اسٹیپ ڈاؤن یونٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یا اگر وہ اس سے زیادہ اسٹیبل ہے تو ٹراما وارڈ ہے ہمارے پاس، وہاں بھی 25 سے 30 بیڈس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، وہاں ایڈمٹ کیا جاتا ہے. اور ونس پیشنٹ ہمارے جو ہے اسٹیبل ہیں، گھر جانے کے قابل ہیں، گھر میں ان کا دیکھ بھال ہو سکتا ہے، تو اس پیشنٹ کو ڈسچارج کر کے انہیں او پی ڈی میں ہم بلاتے ہیں. جو ہمارے انجریز کے لیے ان کو فالو اپ ضرورت ہے تو ٹراما آؤٹ ڈور میں ہم ان کو بلاتے ہیں. اور جو جن کی جو فریکچر ہے یا ریڑھ کی ہڈی کا یا سر کا چوٹ ہے تو ان کو ریفرل دیا جاتا ہے نیورو سرجری میں. وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو ان کی انجریز کے وہاں پہ پھر آپ انہیں جو ریفرل جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں سے فالو اپ میں ہی یا پھر ان کی فزیو تھراپی بھی ایک اہم رول ہے اس کا، تو وہ پھر آپ کس طرح سے؟ تو یہ قطر ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوٹ جو قائم کیا گیا ایکچولی رومیلا ہاسپٹل میں تھا، لیکن جب سے یہ نئی بلڈنگز بنی ہے، کمیشن ہوئی ہے، تو بہت بڑا انسٹیٹیوٹ قطر ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوٹ کر کے وہاں اسٹارٹ کیا گیا ہے. تو جو پیشنٹس ابھی ہمارے جیسے بہت سیریس پیشنٹ جن کی سیریس ہیڈ انجری ہوئی ہے، جو ابھی اپنا دھیان نہیں رکھ پاتے، اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، تو ایسے پیشنٹس کو ابھی بھی ڈپینڈنٹ ابھی ہوتے ہیں وہ، تو ان کو قطر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. جب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسی انجریز نہیں ہے جو بھی ٹریٹ نہیں کرنا باقی، کوئی سرجیکل میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد اسے ہم ریہیبلیٹیشن جو ڈاکٹرز ہیں وہ فالو اپ کرتے رہتے ہیں. ان کو ہم پہلے ہی بلاتے ہیں، پہلے سے ہی وہ آ کے ہمارے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور اپنا ایویلویشن کر کے بولتے ہیں اب یہ فٹ ہے، اب ہم اس کو لے کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کی فردر مینجمنٹ کریں گے تاکہ وہ واپس آ کے معاشرے میں اپنا جو بھی ہے اپنی انڈیپینڈنٹ ایک زندگی جیے. کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو انڈور ریہیبلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو ڈسچارج کرنے کے بعد وہ او پی ڈی بیسس پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے آؤٹ ڈور میں جا کے اپنی ایکسرسائز، فزیو تھراپی یا جو کچھ بھی ریہیبلیٹیشن کے ان کے فالو اپ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو وہاں جا کے فالو اپ کرتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، جیسے کہ فزیو تھراپی ہے، جو چوٹ لگتی ہیں یا کوئی بھی انجری ہوئی ہے تو اس کے لیے؟ جی، کیونکہ دیکھیے جب پیشنٹس جو سیریسلی انجرڈ ہوتے ہیں ان کو وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو جب ان کو جب ان کی چوٹ جو بھی انجریز ہیں ان کی ساری ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کو سوسائٹی میں واپس آنا ہوتا ہے، اپنے گھر میں جانا ہوتا ہے، وہاں انڈیپینڈنٹ
کام کرنے ہوتے ہیں اپنی باڈی نیڈس یا جو بھی ان کی ڈیلی نیڈس ہیں جی وہ دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دیم دیم سیلز, مطلب خود انڈیپینڈنٹلی کر پانے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کا فریکچر ہوا ہے بازو میں تو یہ جب تک وہ ہیل ہوگی ہڈی, ایون اگر اس کا آپریشن ہوا ہے تو مسلز تب تک ویک ہو گئی ہوتی ہیں کیونکہ کافی دنوں میں پلسٹر کافی دنوں تک لگا ہوتا ہے, تو وہ اس لیول کا کام نہیں کر پاتی ہے مسل جو انجری سے پہلے تھی. تو ایسے پیشنٹس کو فزیوتھراپی اور ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس مسل کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ کام کر سکے جو چوٹ سے پہلے وہ کرتا تھا. ٹھیک ٹھیک, بالکل. تو یہ ساری مینجمنٹ کا ہی حصہ ہے جو تھرو آؤٹ انٹر ہوا, چوٹ لگی, اس کے بعد مائنر میجر آپ نے اسے ڈیوائڈ کر دیا, اس کے بعد پوری مینجمنٹ کے بعد پھر فزیوتھراپی بہت ضروری, ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور تمام جس ٹائپ کی بھی چوٹ ہے, انجری ہے یا ٹراما ہے اس پر آپ, تو اس میں پھر آپ جیسے اگر ہم تھوڑی سی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ ہے یا اور کیا پیشنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. اب کیونکہ اتنا وسیع بن گیا ہے یہ ٹراما مینجمنٹ, تو یہ جو ضروری بات آپ نے کی میرے ذہن سے نکل گئی تھی. تو فزیوتھراپی کی بات کریں, فزیوتھراپی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پیشنٹ کو ڈسچارج کرنے کے بعد فزیوتھراپی ایڈوائز کرتے ہیں. جس دن پیشنٹ آیا جب تک اس کا انیشل جو بھی ریسسٹیشن کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہوا تو فزیوتھراپی امیڈیٹلی اسٹارٹ ہوتی ہے. آئی سی یو میں ہی فزیوتھراپی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وارڈ میں اپنے فزیوتھراپسٹ ہیں, اسٹیپ ڈاؤن میں اپنے فزیوتھراپسٹ ہیں جو جن کی اپنی ذمہ داریاں ہیں پیشنٹس کو جتنا بھی ہو سکے ان کی فزیکل ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے. تو ڈائٹیشین کا کافی قریبی تعلق ہے ٹراما پیشنٹس کے مینجمنٹ کے لیے, کیونکہ پہلے تو نگلیکٹ ہوتی تھی, پہلے تو یہ پریورٹی نہیں ہوتی تھی کہ اس کی ڈائٹ کا یا اس کی نیوٹریشن کا خیال رکھیں. پہلے تو یہی فوکس ہوتا تھا یار یہ مر رہا ہے اس کو بچائیں. اب یہ اس کو بچایا تو اس کی جتنے بھی یہ چوٹے ووٹے لگے ان کا آپریشن کر کے یا جو بھی ان کا علاج کر لیں. تو اس میں نیوٹریشن رہ جاتی تھی. پھر ہم دیکھتے تھے کہ 15-20 دن 25 دن کے بعد یا مہینے کے بعد ایک سوکھ کے کانٹا ایک پیشنٹ ہو گیا ہوتا تھا. تو ہم لوگ ہماری پریورٹی کہیں ہوتی تھی اور یہ چیز میں ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے. تو اب نیوٹریشنسٹ بالکل ڈے 1 سے ہی انوالو ہوتے ہیں اور وہ اپنا آ کے اسیس کرتے ہیں پیشنٹس کی ڈیلی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور جہاں جو باقی علاج چلتے رہتے ہیں وہ اپنی نیوٹریشن کے حساب سے وہ ڈائٹیشن چارٹ دیتے ہیں, اور یہ اس کی نیوٹریشنل جو بھی ضروریات ہیں اس کی باڈی کی بلڈ اپ کے لیے تاکہ ویسٹیج نہ ہو جائے اس کی مسل, تمام چیزیں پروٹینز, کاربوہائیڈریٹس, منرلز, ہر چیز کا شروعات سے ہی اس کا وہ ذہن میں رکھی جاتی ہیں وہ باتیں, اور نیوٹریشن جو اس کی نیڈس ہیں وہ شروعات سے ہی پوری کی جاتی ہیں. ٹھیک. تو یہ جو نیوٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے تمام ٹریٹمنٹ میں, فزیوتھراپی میں, ہر چیز میں, امیونٹی میں. بالکل ان کی اسٹرینتھ جو ہے اس کے لیے, اور جب وہ کل کو فزیکل تھراپی کرتے ہیں یا ایون ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کی مسلس کو یا باڈی کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے جس کے لیے نیوٹریشن کی بہت اشد ضرورت ہے. ٹھیک. You are listening to Health Guide. آپ سن رہے ہیں Health Guide RJ فوزیہ شفیق کے ساتھ only on FM 107 دل سے دیسی. لسنرز, یہ پروگرام آپ ریپیٹ میں سن سکیں گے, یعنی آپ سیٹرڈے کو ہفتے کی صبح 10 بجے یہ پروگرام ریپیٹ کیا جائے گا, اور سنڈے کو اتوار کی رات 11 بجے آپ یہ پروگرام دوبارہ سن سکیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, کوئی میسج آپ دینا چاہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ تو جو بھی ٹراما سینٹر ڈیولپ ہو رہے ہیں یا ہمارے قطر میں اتنا اچھا لیول 1 ٹراما سینٹر جو بھی اسٹیبلش ہوا ہے اور دن بدن میچور ہوتا جاتا ہے, تو یہ تو اس وقت ہماری مینجمنٹ یہ ٹراما ڈپارٹمنٹ کا فائدہ ہے جب ایک پیشنٹ انجر ہو کے آتا ہے تو ہم لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں. تو ہمارے ٹراما ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت ایک امپورٹنٹ اسٹیپ لیا ہے جو پریونٹیو میجرز جسے ہم کہتے ہیں, وہ حمد انجری پریونشن پروگرام کے نام سے اسٹیبلش ہوا ہے جو ہمارے ٹراما سینٹر کا ہی ایک حصہ ہے. تو یہ ان چوٹوں کے لیے ہے جو جن کا مینجمنٹ پاسبل نہیں ہے, جہاں بالکل آن دا اسپاٹ پیشنٹس کی ڈیتھ ہوتی ہے, ان کا ابھی تک دنیا میں کہیں علاج نہیں پایا گیا ہے. تو ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک ان کی پریونٹیو میجرمنٹ لیا جائے یا پریونشن کیا جائے. ایسی یہ تو ہو گئے ان چوٹوں کے, لیکن جو چوٹیں بعد میں ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس جو گھائل ہوتے ہیں
ان کے لیے بھی یہ پریونٹیو پروگرام جو ہے مفید ہے. جی. تو اس میں جو ہمارا پریونٹیو پروگرام ہے وہ اپنا میڈیا کے تھرو یا اسکول چلڈرن کے تھرو جو میسیجز پہنچاتے ہیں. جی جی تو بہت اہم ہے. جی اور انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب اس پر بھی ضرور ایک اور پروگرام ضرور کریں گے. اور لسنرز اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے بالکل ختم ہو گیا. اور آپ ڈاکٹر سہیل یعقوب ٹراما سرجن ہیں اور فوزیہ شفیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یلا یا شباب.